تو رنگ و نسل کے اس فرق کو اسلام نے بالکل مٹا دیا، ختم کر دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو کتنا زیادہ مٹایا اور کتنا زیادہ اس کی نفی کی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ابو لہب اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہے، بڑا سردار ہے، ظاہری اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے، عرب میں بڑا وڈیرا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت میں پوری سورت نازل فرما رہے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، اور اسے ہلاک اور تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اسے ملعون قرار دے رہے ہیں، ظاہری طور پر بڑا وڈیرا لیکن اسلام کی نظر میں وہ ذلیل اور ملعون ہے۔ اور اس کے مد مقابل حضرت بلال ہیں، یہ غلام ہیں، رنگت بھی کالی ہے، ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، ناک بھی چپٹی ہے، اثر و رسوخ بھی کوئی نہیں، مال و دولت بھی کوئی نہیں، کسی بڑے خاندان کے بھی نہیں، آزاد حیثیت بھی نہیں، غلام حیثیت ہے، لیکن اتنا مرتبہ اور مقام کہ جنت میں ان کے چرچے اور ان کے جوتوں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جنت میں چل رہے ہیں۔ تو یہ مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمایا۔ بسا اوقات کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضور کی شان زیادہ بلند تھی تو حضرت بلال جنت میں حضور سے آگے کیسے؟ مرتبے کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور کی ذات مقدم ہو، حضرت بلال پیچھے ہو، حضرت بلال آگے کیسے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ ویسے تو حضور ہی آگے ہوتے، لیکن حضرت بلال کا دنیا اور زندگی میں بھی معمول تھا کہ وہ چراغ لے کر لائٹ اور روشنی کا انتظام کر کے حضور سے آگے چلا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں چلنے میں دشواری نہ ہو۔ تو دنیا میں چونکہ ان کی یہ ڈیوٹی تھی تو اللہ تعالیٰ نے شاید جنت میں بھی یا بسا اوقات سواری کی مہار اور نکیل پکڑ کر آگے چلتے اور اللہ کے نبی سواری پر سوار ہوتے۔ کسی خادم، کبھی کبھی خادم اور نوکر بھی اپنے آقا سے کیا چلتا ہے؟ آگے چلا کرتا ہے اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا رتبہ آقا سے بڑھ گیا ہے۔ شان حضور ہی کی ہے کہ خادم کی حیثیت تھی حضرت بلال جنت میں بھی آگے چل رہے۔ بہرحال انہیں یہ رتبہ اور مقام ملا اسلام کی نظر میں کلمہ پڑھنے کی برکت سے۔ ایک سردار کو محض سرداری کی بنیاد پر اسلام نے گرا دیا کہ کلمے کی دولت نہیں تھی، اور ایک غلام کو اسلام نے کلمے کی بنیاد پر اٹھا دیا کہ انہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی تھی۔ تو ذات اور رنگ و نسل کے اس بت کو حضور نے کیا کیا ہے؟ توڑا ہے۔ حضرت صہیب روم سے آتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور کے صحابی بن جاتے ہیں اور مرتبہ اور مقام پا جاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے علاقے سے آئے، حضور کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، اپنے گھر کا فرد حضور نے قرار دیا انہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر ان کی کوئی اتنی بڑی وجاہت نہیں تھی۔ تو اسلام نے گویا اپنے مزاج سے رنگ اور نسل کے سارے بتوں کو کیا کیا ہے؟ توڑا ہے، اور ان کی بالکل نفی کی ہے، اور صرف کس کے رشتے میں جوڑا؟ اسلام کی اور کلمے کے رشتے میں جوڑا۔ کہ مشرق والا ہے یا مغرب والا، شمال والا ہے یا جنوب والا، اس سے بڑا اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ کی لڑی میں سارے کے سارے پرو دیے۔